کریم آقا ہمارے دلوں کے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس ہستی کو سب سے فضیلت والا بنایا ہے ان کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کی بڑی فضیلتیں ہیں، کسی کی کوئی فضیلت ہے، کسی کی کوئی فضیلت ہے، ہر لحاظ سے ان کو رب ذوالجلال نے ایک مقام عطا کیا ہے، لیکن وہ سارے مقامات اور سارے فضائل ایک طرف اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ ایک طرف ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل بتاؤ مجھے اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محبوب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو آپ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ آپ کے فضائل جس لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 55 ایسی خصوصیات ہیں کہ جو صرف آپ ہی کا ہی خاصہ ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کا خاصہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 40 ایسی خصوصیات ہیں جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تقریباً 27 ایسی خصوصیات ہیں کہ جو صرف آپ ہی کی خاصہ ہے، کسی اور کے اندر وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقیناً رب ذوالجلال نے بے شمار خصوصیات دی ہیں، لیکن محدثین نے لکھا 18 خصوصیات آپ کی ایسی ہیں کہ جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور کو وہ خصوصیت نہیں عطا کی گئی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس صحابی کو بھی آپ دیکھیں گے، ہر صحابی کی خوشبو ایک منفرد نظر آتی ہے اور ہر خصوصیت کے وہ مالک لگتے ہیں، لیکن جو خصوصیت رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے، وہ خصوصیت صرف آپ ہی کا خاصہ ہے کہ آپ کو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنایا گیا ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے متقین کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ بے شک اللہ متقین اور محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو پرہیزگار ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو محسنین احسان کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رب ذوالجلال کی ذات ببرکات ہوتی ہے۔ ایسے ہی دوسرے مقام پر یہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، ہمارے بندوں میں سے متقی اس جنت کے وارث ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ ایک اور مقام پر ہے، ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ ایک خاصہ جو مومنین کا رب ذوالجلال نے یہ بیان کیا ہے، تو آپ اس میں سوچیں کہ رب ذوالجلال نے
ان متقین کا جو پرہیزگار ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہوں کو قریب نہیں آنے دیتے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم ان کو جنت کے وارث بناتے ہیں۔ لیکن آؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کہ وہ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں رب ذوالجلال۔ رب فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آیت اتری ہی سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہے، فرمایا وہ تو بہت بڑے متقی پرہیزگار ہے، یعنی پرہیزگاری کا منبع ہے، کہ یعنی ان کو رب ذوالجلال نے متقی اور پرہیزگار ہی صرف قرار نہیں دیا، متقی کا سردار قرار دیا کہ اتنے بڑے وہ متقی ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کی یہ شان کو بیان کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، کہ میرے بندے تو وہ ہے کہ جن کو میں نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا تو انہی کو ہی جنت کا وارث بنایا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر ایک عام مومن کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا کتنا تقوی ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، کتنا وہ رب ذوالجلال کا برگزیدہ ہے، کہ جن کی شان میں رب نے کہا کہ جنت کے وارث یہ لوگ ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر کو رب نے بہت بڑا تقوی قرار دیا کہ یہ تقوی کے محور ہے، ماڈل ہے تقوی کے، کہ جس نے تقوی کا محور دیکھنا ہو تو وہ میرے صدیق اکبر کو دیکھے، وہ ان کی ذات کو دیکھے، وہ تقوی کے ماہر، تقوی کے ماڈل ہے، اتنا پرہیزگاری کے لحاظ سے ان کو رب ذوالجلال نے بنایا ہوا تھا۔ تو سوچو کہ وہ کتنے بڑے جنت کے وارث ہوں گے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد خود فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، ہر نمازی، مشہور زبان حدیث ہے کہ جنت جو ہے اس کے دروازے سے گزرے گا، ہر نیکوکار آدمی نمازی ہے تو نمازی والا دروازہ اس کو کہے گا کہ میرے اندر سے گزر جاؤ، اگر وہ حاجی ہے تو حاجی والوں کو کہے گا، اگر وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا تو وہ اس دروازے سے گزرے گا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کو تم دیکھو کتنی شان ہے ان کی کہ جنت کا ہر دروازہ اس کو پکارے گا صدیق میرے اندر سے گزر جاؤ، صدیق میرے اندر سے گزر جاؤ، اے صدیق میرے اندر سے گزر جاؤ۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علی مرضوان کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا میرے صحابہ آج کون ہے جو تم میں سے روزے دار ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں، حالانکہ رات کو نیت میری تھی کہ میں روزہ رکھ لوں، لیکن جب صبح کا وقت ہوا تو نیت بدل گئی تو میں نے روزہ نہ رکھا، یعنی یہ نفلی روزے کی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ محبوب میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا تم میں سے کون ہے جس نے صدقہ دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ محبوب ہاں میں نے صدقہ دیا ہے۔ رستے میں آ رہا تھا، ایک فقیر تھا، مسکین تھا، وہ آوازیں دے رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، میں نے ان کے اوپر صدقہ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام وہ میں ہی ہوں جس نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دیکھو جس کے اندر اتنی خاصیات ہو رب ان کو کتنا زیادہ پسند فرماتا ہے، کہ یعنی جو سارے صحابہ چپ تھے، کوئی بولتا نہیں تھا، اور کوئی جو ہے انہوں نے یہ نہ کہا، حالانکہ وہ بھی پرہیزگار تھے، ان کی بھی یہ شان تھی، وہ ہر وقت جو ہے وہ نیکی کے عالم میں رہتے، نیکی جو ہے وہ ڈھونڈتے رہتے، اور جہاں بھی نیکی جو ہے وہ ملتی وہاں پر وہ پہنچتے۔ لیکن یہاں پر بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رب ذوالجلال نے معاملہ کیا ہے، اور جو انہوں نے اپنی زندگی کی جو پرہیزگاری ہے، جو انہوں نے ان کو سامنے رکھا ہے، اس کی مثال تمہیں کسی جگہ پر بھی نہیں ملے گی۔ اب دیکھو قرآن کریم کے اندر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رب ذوالجلال فرماتا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ کہ اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر کے اوپر سکون کو نازل کیا، یعنی سکینہ نازل ہوئی، یعنی سکون کی دولت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور ادھر رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ کہ ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سکون کی بارش کو نازل کیا۔ اور ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر ان اللہ انزل سکینتہ علیک وایدک کہ اے ابو بکر اللہ نے تجھ پر سکون کی بارش نازل کی ہے اور اللہ نے اپنی غیب سے تمہاری مدد بھی فرمائی ہے۔ یعنی ادھر اللہ نے اپنے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں سکون کی دولت دی ہے، اور ادھر جناب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ شیعہ کا اس پر اعتراض ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو ان کے بارے میں نازل ہی نہیں ہوئی ہے، تو بھائی پھر کون ہے وہ دوسرا بندہ کہ جس کے بارے میں رب نے یہ آیت نازل کی ہو؟ ہجرت میں سوائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے اور کون جو ہے وہ غار کے اندر داخل ہوا تھا؟ اس غار ثور میں کوئی نہیں تھا، صرف آپ ہی کی ذات مبارکات تھی جو اس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دشمن پیچھے پیچھے ہے، ایک آدمی جو تھا وہ مشرکین کا وہ دروازے پر کھڑا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ محبوب وہ تو دشمن جو ہے وہ ہمارے دروازے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیوں پریشان ہوتے ہو؟ رب نے فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں اس غار کے اندر محفوظ رکھا ہے، اور فرشتے جو ہے اس غار کے آگے کھڑے ہیں، انہوں نے پروں کے ساتھ جو ہے ہمیں چھپایا ہوا ہے، لہذا وہ کبھی بھی ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ رب تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، رب کریم جو ہے ہمارا مددگار ہے۔ اب ادھر جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو تسلی دے رہے تھے، ادھر اللہ تعالیٰ نے سرکار کی زبان سے جو لفظ نکلے تھے انہی لفظوں پر قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ فرمایا وہ محبوب جس وقت دو میں سے دوسرا یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات جو تھی، وہ سرکار اے محبوب آپ جب ان کو کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ صدیق پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تم کیوں غمگین ہوتے ہو؟ رب کریم ہمیں وہاں تک پہنچا کے رہے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام پھر دنیا نے دیکھا کہ مدینہ شریف کی سرزمین پر جو ہے سرکار پہنچے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہجرت کا واقعہ تھا اس کو میں چند لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کیا تھا اور کون تھا مددگار۔ محدثین نے لکھا اس کو اپنی کتابوں کے اندر اور تواریخ کے اندر، یہ موجود البدایہ و نہایہ کے اندر، کہ قریش مکہ نے جس وقت دیکھا رفتہ رفتہ مسلمان جو ہیں وہ مدینہ شریف کے اندر ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، کوئی حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا اعلان چونکہ ہو چکا تھا، اور ادھر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علی مرضوان جو ہے ان کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر رہے تھے۔ اور پھر ادھر مشرکین جو تھے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور دیگر جو مشرکین تھے بڑے بڑے ابو لہب جیسے لوگ، انہوں نے اپنی ایک میٹنگ کرنا شروع کی۔ انہوں نے میٹنگ جب شروع کی تو اس کو دار الندوہ ایک حویلی تھی، اس کے اندر سب لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اب جس وقت یہ لوگ جمع ہو گئے تو ایک ابلیس جو شیطان تھا وہ انسانی ایک بوڑھے کی شکل کے اندر وہ اس طرح دروازے پہ آیا۔ مشرکین نے دیکھا اور پوچھا تم کیا لینے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شیخ نجدی ہوں، یعنی میں نجد سے آیا ہوں، بوڑھا ہوں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم جو مشاورت کر رہے ہو اور جو تم شور کو دیکھ رہے ہو اس شور کو ختم کرنے کے لیے میں بھی تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ اب جس وقت اس نے یہ بات کہی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، پاس بیٹھ گئے۔ اب وہ جو مشرکین تھے کوئی آپس میں مشورہ کرنے لگے، کوئی کہتا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی ایک مشرک نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کو، لہذا وہ مکہ شریف کے اندر رہے نہ۔ تو ابلیس بولا جو انسانی بوڑھے کی شکل میں تھا
کہنے لگا کہ ان کو جلا وطن نہ کیا جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر تم ان کو جلا وطن کرو گے تو تم ان کی زبان کی شرینی جانتے ہو، اس نبی کی زبان جو ہے اس کی مٹھاس کو تم جانتے ہو کہ یہاں پر مکہ شریف میں جس کو بھی انہوں نے دعوت دی تو ان کے اوپر ایسا ان کی زبان کا اثر ہوا کہ اس نے کلمہ شریف پڑھ لیا. پھر ایک نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کسی قید خانے میں بند کر دیا جائے. تو شیطان کہنے لگا کہ یہ بھی تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں ہے. اگر تم ان کو قید خانے میں بند کرو گے تو جو ان کے اصحاب ہیں وہ ان پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. ان کو پتہ چلا تو وہ تم سے لڑائی کر کے بھی ان کو چھڑا کر لے جائیں گے. یہ بھی تمہارا معاملہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں تک کہ ابو جہل بولا سب سے آخر میں، اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قبیلے کا ایک آدمی جو ہے نوجوان کھڑا کیا جائے، ان کے ہاتھ میں تلوار جو ہے وہ تھمائی جائے، ہر قبیلے کا، اور وہ سارے اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کریں. اب جب سارے اکٹھے ہو کر سارے قبیلے والے حملہ کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ بنو یعنی عبد مناف جو ہے وہ ہم سے اس کا بدلہ نہیں لے سکیں گے. کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ کیسے لیں گے کہ ایک قبیلے ہم کہیں گے کہ فلاں قبیلے والوں نے مارا، وہ کہیں گے کہ فلاں نے مارا، وہ فلاں نے مارا. اب کس سے بدلہ لیں گے؟ پھر ہماری بات جو ہے وہ دیت پر ختم ہو جائے گی کہ دیت دے کر ہم جان چھڑا لیں گے. یہ ابو جہل نے جب مشورہ دیا تو ابلیس جو تھا وہ شیخ نجدی بنا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے، میں بھی اس مشورے پر جو ہے وہ کاربند ہوں، اور میں بھی یہی مشورہ تمہیں دیتا ہوں کہ تم ایسے ہی کرو، اور تم جو ہے اکٹھے ہو کر ایک نوجوان کو جو ہے وہ جمع کرو، ایک قبیلے کا ایک نوجوان، ایک قبیلے کا ایک نوجوان، سارے قبیلے کے نوجوان اکٹھے ہو کر جو ان پر حملہ کریں گے. پھر کوئی ایک بندہ نشانہ نہیں بنے گا یا ایک قبیلہ نشانہ نہیں بنے گا، بلکہ سارے قبیلے نشانہ بنے گے. تو ایک خاندان سارے قبیلوں سے کیسے وہ بدلہ لے سکیں گے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ معاملہ جب طے ہوا تو اور یہ بھی طے پایا گیا کہ آج کی رات کو ہی ان کو قتل کر دیا جائے گا. ادھر جس وقت انہوں نے ان کا مشورہ مکمل ہوا، ادھر رب ذوالجلال کی ذات بابرکات نے نبی پاک علیہ السلام کو جبریل کے ذریعے سے مطلع فرما دیا. سورۃ الانفال میں موجود ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے میرے نبی علیہ السلام، جس وقت وہ مشرکین تدبیریں کر رہے تھے آپ کے بارے میں، اب ان کی تدبیر کیا تھی؟ پہلی تدبیر تھی لیثبتوک، کہ ان کو قید کر دیا جائے. دوسری تدبیر تھی لیقتلوک، یا ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. اور تیسری تدبیر تھی کہ یا ان کو باہر نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے. تو میرے نبی علیہ السلام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ادھر وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خفیہ تدبیر فرما رہا تھا کہ ادھر وہ آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے نبی ہم ان کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین ان کے خلاف تدبیریں کرنے والا ہے کافروں کے. اب یہ معاملہ المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے کہ رات کی تاریکی تھی، چھا گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اے علی تم یہاں پر میرے بستر پر لیٹ جاؤ. سبز رنگ کی چادر تھی، اوپر لٹایا اور فرمایا یہ امانتیں ہیں، صبح کے وقت امانتیں لے کر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا اور پھر تم مدینہ شریف میں آ جانا. تم ڈرنا نہیں ہے کیونکہ تمہارا کوئی بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹ گئے. اب ہوا کیا، ادھر نبی پاک علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں مٹھی بھر مٹی ہے، آپ نے اس کو پکڑا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے. اب جب نبی پاک علیہ السلام ابھی نکلنے والے تھے، باہر ابو جہل جو تھا وہ طنزیہ طور پر، جس طرح کسی کو طنز کیا جاتا ہے، وہ طنز کے طور پر وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے، یعنی اس نبی پر میرے اوپر ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں دنیا کا بادشاہ بنایا جائے گا، تم جنت میں بادشاہ بنو گے،
اور اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اور دنیا کے اندر تمہیں سزا یہ ملے گی کہ میرے اصحاب تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ آگے سے یہ اس کا طنز تھا، اور طنز کے طور پر یہ جملے بول رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، آپ نے ایک مٹھی بھر مٹی کو اوپر پھینکا، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس ابو جہل کو جواب دیا، ابو جہل ہاں میں کہتا ہوں کہ جو میرا کلمہ شریف پڑھے گا وہ دنیا کی نعمتیں کا بادشاہ بنے گا، اور جنت میں رب ذوالجلال کو بادشاہ بنائے گا، اور جو نہیں مانے گا میرے صاحب ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر چلے گئے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ دروازے پر گئے، دستک دی آپ نے، روایت مورخین نے اس طرح بھی لکھی ہے کہ ابھی آپ دستک دینے ہی والے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دروازے کو پہلے کھول دیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے صدیق تم میرے انتظار میں تھے، پہلے بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا محبوب علیہ السلام ایک دن آپ نے یہ کہا تھا کہ ہجرت کا وقت آنے والا ہے، تو میرے نبی علیہ السلام اس وقت سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میں دروازے کے اس سوراخ سے ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، اور کبھی رات کو میں سوئے نہیں ہوں کہ میں آپ کے انتظار میں ہوں کہ شاید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ ہجرت کے لیے تیار ہوں۔ ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس واقعے کو یہ بیان کیا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی ایسا وقت ایسا دن نہیں آیا کہ جس دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صبح کو بھی اور شام کو بھی ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ جس آستانے پر نوریوں کے سردار فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور حضور کی خدمت کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جو ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ایسا آستانہ ہے، تو سوچو اس آستانے پر جس پر بڑی بڑی ہستی آتی ہو، اور اس آستانے کا بالک نبی پاک علیہ السلام کی ذات صدیق اکبر کے دروازے پر، اور حضور کے گھر میں صبح کو بھی جاتے ہیں شام کو بھی جاتے ہیں، ہر روز جو ہے یعنی سرکار کا ٹھکانہ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ مدینہ شریف میں جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف فرما تھے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا تھا، تو اس وقت حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں جس وقت سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تمہارا حال کیا ہے؟ کہنے لگا کہ محبوب آپ کی جدائی میں میرا کوئی حال نہیں ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ابھی تو ملاقات کا وقت ہی نہیں آیا، تو حضرت سید صدیق اکبر رونے لگے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر صدیق اب تمہاری ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، پھر سید صدیق اکبر بڑا خوش رہتے، مسکرانے لگ پڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب سے میں نے ہوش سنبھالا کہ حضور صبح کو بھی تشریف لاتے، حضور شام کو بھی تشریف لاتے تھے، ہر روز 2 مرتبہ سرکار ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے۔ اور پھر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور چل کر غار کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ اور غار سے پہلے ہی ایک جو بات ہے بڑی ضروری کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، جو غار ثور ہے وہاں پر آپ لے گئے، 3000 فٹ بلندی پر آپ نے اپنے کندھے پر اٹھایا تو اٹھا کر چل دیے۔ یعنی کیسا ایک معاملہ ہے کہ ایک جگہ پر نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ اگر اپنا پاؤں مبارک رکھتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو گرانے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پسینہ چھوٹ گیا، کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام اتنا وزن محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے پوری کائنات میرے ہاتھوں میں رکھی گئی۔ اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کے اوپر نبی پاک علیہ السلام سوار ہیں۔
اور 3000 فٹ بلندی کے اوپر لے گئے۔ محدثین نے یہ بھی لکھا کہ پیچھے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چلتے آ رہے تھے، جب یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اس وقت